فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام انبیاء مشرقین و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات۔ یا رب حق احمد مختار مصطفیٰ، یا رب حق احمد مختار مصطفیٰ، یا رب حق حیدر کرار مرتضیٰ، یا رب حق سید فاطمہ زہرا، یا رب حق سید معصوم مجتبیٰ، یا رب حق شاہ شبی مشرقین تشنو دہن مسافر و کرب و بلا حسین۔ مومنو، آج مسافر اپنے گھر واپس جا رہا ہے۔ ہند آیا تھا 2.25 مہینے کے لیے، آج ہی اپنے وطن واپس جا رہا ہے۔ ہر مومن کا دل بے چین ہے، اداس ہے۔ یہ کل ہی کی بات تھی جب چاند نمودار ہوا تھا۔ ہم سب محرم کے لیے مشغول ہو گئے تھے۔ کوئی عزا خانہ اپنا پتوا رہا ہے، صاف کرا رہا ہے، کوئی گھر اپنا صاف کرا رہا ہے۔ جس کو اپنے وطن جانا ہے وہ وطن جانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے کہ میرے آقا میرے گھر آنے والے ہیں، ان کے آنے سے پہلے میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ انتظام میں لگے ہوئے ہیں لوگ کہ میرا آقا آنے والا ہے۔ آج آقا جا رہا ہے آپ کا، آج آقا جا رہا ہے آپ کا۔ 2 مہینے 8 دن ہند میں رہے، لیکن آقا سے ہی معافی مانگتے ہیں، آقا اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو معاف کر دیا، کیونکہ جیسی خدمت چاہیے تھی آپ کو ہم ایسی خدمت آپ کی نہیں کر پائے۔ جیسے درجات آپ کے تھے اس درجات کے حساب سے ہم نوکری آپ کی نہیں کر پائے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور جاتے جاتے یہ دعا اپنے حسینیوں کو دے جائیے گا، اپنے عزیزداروں کو ایک دفعہ اپنے روضے پر ضرور بلائیے، ایک دفعہ اپنے مومنوں کو روضے کے اوپر ضرور بلائیے گا۔ محرم ختم ہوا، آج الوداعی مجلس ہے۔ رسول بھی جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو 2 ہی چیزیں کہیں تھی انہوں نے، ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرنا۔ قرآن مجید ہدایت کرے گا تمہیں، اور اہل بیت تمہیں ہدایت کریں گے۔ قرآن شریف پڑھنا اور اہل بیت کے راستے کے اوپر تم کو چلنا ہے، لیکن شرط یہ ہے اہل بیت کے ساتھ رہ کے کہ ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ساری چیز سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں تو بچے کے لباس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم بچے سے محبت کرتے ہیں تو بچے کی کاپی کتابوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بچے کی وہ ساری چیزیں جو وہ یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم باپ سے محبت کرتے ہیں تو باپ کے لباس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر باپ اس دنیا سے اٹھ گیا ہے تو ان کی شیروانی کو ہم اپنے پاس دل سے لگا کے رکھتے ہیں۔ اگر ماں سے محبت کرتے ہیں تو ماں کے لباس سے بھی محبت کرتے ہیں۔
ماں کے اس دامن کو بھی لگا کے رکھتے ہیں کہ ہم ماں سے محبت کرتے ہیں. پھر مجھ سے مت پوچھیے آپ کہ علم کیا ہے، یہ علم سے کیوں محبت ہے. یہ علم عباس کی نشانی ہے. ہم عباس سے محبت کرتے ہیں اس لیے عباس کے علم سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اسی لیے حسین کے ذریعے سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم علی اصغر سے محبت کرتے ہیں اس لیے علی اصغر کے جھولے سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم سکینہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے اس کے مشق سے بھی محبت کرتے ہیں. محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جس چیز کی وہ وابستگی ہو جاتی ہے ہم کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. آپ اپنے بچے کے لیے اچھا لباس لے کے آئیے اور خدا نہ خواستہ 2 یا 2.5 مہینے بعد یا 3 مہینے کے بعد وہ بچہ کسی حادثات کے اندر مر گیا ہو. جب وہ مر گیا تو آپ اس کے ساتھ جو لباس لے کے گئے تھے اب آپ کو یاد آئے گا نہیں یہ لباس میں اس کے ساتھ لے کے گیا تو اس کو بہت پسند تھا، یہ اس کو بہت پسند تھا. اور جب آیا تھا نا تو ماں کو بھی دکھایا تھا، ماں نے بھی کہا تھا ہاں لباس بہت اچھا. اب جیسے ہی انتقال ہوا نا ماں کی محبت اتنی تھی کہ اس کی یاد کی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی ہٹانے لگے. کیونکہ ہٹانے اس لیے لگے کہ جب وہ چیز دیکھتی ہے ماں تب تک بےتاب ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے. چنانچہ وہ جو لباس لایا گیا تھا وہ رکھ دیا گیا. دن بڑھتے رہے، مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، 3 مہینہ ہوا، محبت دھیرے دھیرے کم ہوتی رہتی ہے. زندگی کا اصول ہے کہ اگر آج آدمی مرتا ہے تو آج محبت کا لیبل الگ ہوگا، 4 دن کا الگ ہوگا، 10 دن کا الگ ہوگا. یہ معجزہ امام حسین ہے کہ 1400 سال پہلے جیسی محبت تھی آج بھی ویسی محبت ہے، آج بھی ویسی محبت ہے. اور ہر محبت کرنے کے بعد یہ لگتا نہیں کچھ کمی رہ گئی، کچھ کمی رہ گئی. یہ معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں لیکن کتنے سال، ماں سے کتنی محبت کریں گے لیکن کتنے سال. بیٹا جوان ہے، خدا نہ خواستہ کسی حالات میں اس کا انتقال ہو گیا، کتنے سال روئیں گے آپ، کتنے سال روئیں گے آپ. لیکن امام حسین کا غم لگتا ہے کل کہیں ہے، کل ہی کا واقعہ ہے. اس طریقے سے مومنین جو ہیں وہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں نا تو ان کے غم کو تازہ کیے رہتے ہیں. یہ ہے محبت کا تقاضا. اور محبت کے لیے کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ محبت سے پڑھا لکھا آدمی کرے گا. اور محبت جو ہے کہیں کتابوں میں لکھی نہیں ہوتی کہ کہیں کتابوں میں لکھی ہو کہ محبت ایسے کرو، کہیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی. محبت دل کے اندر سے ہوتی ہے، خود اپنے دل کے اندر سے ہوتی ہے. محبت احساس سے ہوتی ہے. جتنا احساس آپ میں زیادہ ہوگا اتنے ہی آپ ان سے محبت کریں گے. مصائب ہوتے ہیں، جتنا آپ محسوس کریں گے آنسو خود بخود آئیں گے. آپ محسوس کریں گے تو آنسو آپ کو خود آئیں گے. اور اگر آپ محسوس نہیں کریں گے تو مجلس کے اندر جتنے مصائب پڑھ دیے جائیں اثر کوئی نہ ہوگا، صرف آپ کے احساس سے ہے. تو محبت ہے احساس سے. محبت کا فلسفہ کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی رائٹنگ میں نہیں لکھا ہوا. محبت کا فلسفہ آپ کے احساس سے ہے. آپ کتنا احساس کر رہے ہیں، جتنا آپ احساس کر رہے ہیں اتنا آپ غم میں مبتلا ہوں گے. حسین کے غم میں جتنا آپ احساس کریں گے اتنا غم میں آپ ہوں گے، اتنا محسوس کریں گے آپ. اور اگر احساس نہیں کریں گے تو پھر مصائب کسی کے بھی پڑھ دیے جائیں. تو محبت کا فلسفہ تو آپ کے جذبات سے ہے، اندر سے ہے، کہیں کتابوں میں نہیں ہے کہ کتابوں میں کہیں لکھا ہو.
رسول خدا نے یہی تو کہا، اور کچھ تو کہا نہیں تھا، امت سے تو کچھ مانگا نہیں تھا کہ بھئی کیا مانگا تھا، کچھ نہیں مانگا تھا، صرف یہ کہا تھا میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا۔ اور امت نے کیا کیا؟ امت نے کیا 28 صفر کو ان کا انتقال ہوا، وفات ہوئی۔ 3 مہینے بعد حالات ایک دم بدل گئے، 3 مہینے کے اندر حالات ایک دم بدل گئے۔ اگر ہم تھوڑا پہلے جائیں، 18 ذی الحجہ کو جائیں تو 18 ذی الحجہ کو یہی امت 5 لاکھ تھی، 18 ذی الحجہ کو یہی امت 5 لاکھ تھی، اور 28 صفر کے اندر کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ 28 لوگ رہ گئے تھے، باقی کہاں تھے؟ باقی امت کہاں چلی گئی تھی؟ کیا ہو گیا تھا؟ اس کا مطلب ان کو رسول سے محبت تھی بھی نہیں، اور ہوگی کیوں محبت؟ محبت تو گھر والے کرتے ہیں بھائی، محبت کس سے ہوگی؟ محبت کون کرے گا؟ محبت تو گھر والے کریں گے۔ اہل بیت گھر والوں سے پوچھو بھائی، محبت تو وہ کریں گے، اہل بیت سے پوچھو، گھر والوں سے پوچھو، گھر والوں کو محبت تھی؟ تم میٹنگ کرتے رہے، وہ میت کو لیے بیٹھے رہے، تم میٹنگ کرتے رہے، وہ میت کو لیے بیٹھے رہے، تم کو خلیفہ بنانا ضروری تھا، ان کو دفنانا ضروری تھا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تم کو خلیفہ بنانا ضروری تھا، یہاں ان کو دفنانا ضروری تھا۔ تو ہم کو تو محبت اہل بیت سے ملی ہے، گھر سے ملی ہے، اسی لیے ہم گھر والوں کی بات کرتے ہیں، تم باہر والوں کی بات کرتے ہو۔ کئی مجلسوں میں نے اس بات کو کہا بھی ہے، وہ بھی ہے کہ اسلام پر 2 ہی طریقے سے ہوتا رہا، ایک گھر والے چلاتے رہے، ایک باہر والے چلاتے رہے۔ اسی لیے تاریخ اسلام جو ہے، اسی لیے اتنے اس کے پڑھو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ تاریخ، اتنی تاریخوں کے اندر ڈفرنس ہو جائے؟ میرا باپ مرا، کب مرا؟ تو مجھ سے پوچھو نا، میرا باپ مرا کب مرا؟ مجھ سے پوچھو نا۔ میرا باپ مرا، پوچھ کے شہر کے پڑوسی سے کہنے لگے وہ اس دن مرا۔ اب آپ بتائیے، باپ میرا مرا، مجھ سے پوچھا نہیں، پڑوسی سے پوچھ کے چلے گئے، اور لکھ دی کتابوں میں ان کی وفات اس دن ہوئی۔ سمجھ رہے نا؟ تو غلط تحریر، آپ نے غلط تحریر دی نا۔ اور یقین کرنے والوں کا پر بھی یقین دیکھ لیجئے، مطلب انہی نے جو کہا وہ کرا، وہ تو کر دیا، اور یقین کرنے والوں کا الگ تماشا ہے کہ انہی نے بھی یقین کر لیا، پوچھا نہیں کس سے پوچھ کیا ہے، ٹنگے نہیں پڑوسی سے پوچھ کیا ہے، ہمیں صحیح ہے غلط ہے کنفرم تو کرتے ہیں بھائی، صحیح ہے یا غلط ہے پوچھو تو، کس سے پوچھا ہے، کس سے معلوم کیا ہے؟ بیٹے سے نہیں پوچھا، بیٹوں سے نہیں پوچھا، پڑوسی سے پوچھ لیا۔ اب پڑوسی جو ہے ابو جہل جیسے لوگ ہوں، ابو الوہاب جیسے لوگ ہوں، تو کیا سچی بات بتائیں گے؟ سچی بات بتائیں گے؟ وہ تو نہیں بتائیں گے صحیح بات، وہ تو غلطی بتائیں گے نا۔ تو دریافت کس سے کرنا ہے؟ ہم کو حاصل کس سے کرنا ہے؟ یہ بھی تو آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے میتھمیٹکس پڑھے، اور ٹیچر لگا دے فزکس کا، اور کہتے ٹیچر اچھا نہیں ہے۔ ہمیں انتخاب کس نے کیا؟ ہم بتائیے، بچے کو پڑھانی ہے میتھمیٹکس اور ٹیچر لگا دیا فزکس کا، کہتے بچے نمبر نہیں لایا، صحیح پڑھا نہیں۔ ہم تو ٹیچر کتنے ڈیسائیڈ کیا؟ ٹیچر تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا، بچے کو پڑھانی تو میتھمیٹکس، ٹیچر لائے فزکس کا، تو نمبر کہاں سے لائیں گے؟ بھائی جو سبجیکٹ اس کو چاہیے نا وہی تو دیجئے اس کو آپ، مطلب جو چیز چاہیے وہ چیز دے نہیں رہے آپ، انتخاب کچھ اور کر لے رہے ہیں، چاہیے اس کو کچھ اور ہے۔ آنکھ میں درد ہو رہا ہے،
آنکھ میں کانٹا چلا گیا، آرتھوپیڈک ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں، وہ پیر میں دیکھ رہا ہے کہاں چوٹ لگی، وہ پیر میں دیکھ رہا ہے کہاں چوٹ لگی، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، اب وہ جو ہے وہ پلاسٹر چڑھانے کے بعد تیار ہے، تو دقت تو ہماری ہے نا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ہمیں تو ڈاکٹر تو بہت سے ہوتے ہیں نا، آنکھ کا بھی ڈاکٹر ہے، میڈیسین بھی ہے، آرتھوپیڈک کا بھی ہے، ہارٹ کا بھی ہے، نیورو کا بھی ہے، سارا ڈاکٹر ہے، تو دقت کہاں پہ آئی؟ دقت ہماری جاہلیت کی آئی نا، ہماری نا علمی کی آئی نا، ہم کو علم نہیں تھا اس لیے غلط جگہ پہنچے ہم، تو دقت ہماری کیا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اگر ہمارے پاس علم ہو تو ہمارا ڈیسیزن صحیح ہو، ہمارا ڈیسیزن صحیح ہو، ہماری نا علمی ہے اس لیے ہم بھٹک رہے ہیں۔ ایک ہمارا دوست تھا جرمن میں رہتا تھا، جرمن سے آیا، اس نے مجھے ایک خط لکھ دیا، اب وہ تھا جرمن میں، سنیے گا، اب وہ تھا جرمن میں، اب جرمن میں آ گیا، اب میں دیکھ رہا ہوں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو جرمن کا ہے، اب اس نے کیا لکھا ہے، کشش ہے، کیا لکھا ہوگا میں جاننا چاہتا ہوں، دور سے بیٹھا ہوا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے، اب میں ڈھونڈ رہا ہوں جرمن سے کس کو وہ بتاؤں، مفتی گنج میں رہ رہا ہوں، یہاں میں نے پوچھا، اس محلے پہنچ گیا، میں کوئی جرمن جانتا ہے، کوئی جرمن جاتا ہے، ایک سمجھدار آدمی مل گئے، یہاں محلے کہاں بھٹکیں گے آپ جرمن لیٹر پڑھانے کے لیے، اب میں لکھنؤ یونیورسٹی چلے جائیے، لکھنؤ یونیورسٹی چلے جائیے، وہاں فارن ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ فارن ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں چلے جائیے، ودیش کی لینگویج پڑھائی جاتی ہیں، شاید جرمن بھی پڑھائی جاتی ہے، وہاں مل جائے گا، چلے گا یہ لکھنؤ یونیورسٹی، کہیں گے جرمن میں لیٹر آیا ہے، میں پڑھوانا چاہ رہا ہوں، کہیں گے ہاں ایک صاحب ہیں وہ جرمن پڑھاتے ہیں، ان سے ملاقات کر لیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے، میں گیا ملنے، کہیں گے نہیں 3 دن چھٹی کے اوپر آئیں، اب وہ 3 دن بعد آ جائیں گے، اب وہ آپ واپس آ گئے، اب 3 دن تک آپ بڑے بے چین ہیں، کس طریقے سے میں خط پڑھ لوں، کس طریقے سے مضمون پڑھوں، پھر میں تیسرے دن یونیورسٹی پہنچا، جب پہنچا تو معلوم ہے نہیں کلاس لے رہے ہیں، پھر میں بیٹھ گیا، اب کلاس سے واپس آئیں تب پھر میں ان سے پوچھوں، اب کلاس لے کے جیسے ہی واپس آئے کہیں گے ہاں بتائیے، کہیں گے میں بہت دن سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، کہیں گے بتائیے، کہیں گے میرا ایک دوست جو ہے اس نے مجھے جرمن سے لیٹر لکھا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا چیز ہے، اس نے یوں دیکھا، کہیں گے نہیں اس نے لکھا میں خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں بھائی یہ لکھا ہوا، کہیں گے ارے یہ تیسری سی بات، تو پریشانی کہیں سے بڑھی آپ کی نا علمی سے، پریشان آپ کیا ہو گئے نا علمی سے، آپ کچھ اس جگہ سے رہے ہیں جس کو کچھ پتہ نہیں، ابے پوچھنا ہے تو امام سے پوچھو، پوچھنا ہے جو امام سے پوچھو، جو خشک تر بتائے، جو زمین کی بات بتائے اس سے زیادہ آسمان کی بات پوچھائے، جو فزکس بھی بتائے، میتھمیٹکس بھی بتائے، سائنس بھی بتائے، ٹیکنالوجی بھی بتائے، دنیا بھی بتائے، آخرت بھی بتائے، پوچھ کس سے رہے ہو، پوچھ کس سے رہے ہو تم، تو غلطی کس کی ہے، تمہارے پوچھنے کی ہے نا، ہمارے امام کے پاس ہے، کسی نے خط لکھا، عریضہ ڈالا کہ مولا مجھے بیٹا چاہیے، کیا اسے کیا بیٹی ہوتی ہے، ارے بیٹا لکھا ہے بیٹا ہی ہوا، بیٹا لکھا بیٹا ہی ہوا، کہیں میں نے تو ہندی میں لکھا تھا، ہمیں تم کسی لینگویج میں لکھ دو، امام وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، بھائی امام وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، تم جرمن میں لکھ دو گے تو جرمنی اگر وہ نہیں جانے گا تو پھر امام نہیں ہوگا، اگر وہ جرمنی نہیں جانے گا تو امام نہیں ہوگا، اگر وہ جاپنیز نہیں جانے گا تو امام نہیں ہوگا، امام تو وہ ہے جو سب سے اول ہے، اس سے اوپر ہے ہی نہیں کوئی، اور اگر وہ نہیں جانے گا تو اس سے اوپر کوئی ہو جائے گا، ایسا ہونا نہیں ہے۔ میں غلطی تو مسلمانوں کی یہی رہی نا، جہاں سے علم لینا چاہیے تھا وہاں سے علم لیا نہیں، جہاں پیچھے ہٹ جانا چاہیے تو ان کے پیچھے پیچھے گھومتے رہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اسلام جو ہے ملکیت تھوڑی ہے، حکومت نہیں ہے، اسلام حکومت کے لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے حکومت کرنی ہے،
اسلام تو دین پھیلانے کے لیے آیا تھا، خوشحالی کے لیے آیا تھا، انسانوں کو خوشحال زندگی کیسے ہو اس کے لیے آیا تھا، حکومت کرنے کے لیے تھوڑی آیا تھا۔ کسی حالات کے تحت جو ہے وہ حکومت کی طرف اسلام کو کنورٹ کر دیا گیا۔ آج نتیجہ دیکھ لیجئے، 57 ملک ہیں اسلامک ورلڈ میں، کہاں اسلام ہے؟ کہیں اسلام ہے؟ سب سے زیادہ اگر ڈسٹرب کوئی ملک ہے تو وہ مسلمان ملک ہیں۔ ہمیں وہاں تو سب مسلمان تھے، وہاں کیوں بم پھوڑ رہے ہو؟ بھائی وہاں تو مسلمان تھے، وہاں بم کیوں پھوڑ رہے ہو؟ وہاں تو نہیں پھوڑنے چاہیے تھے، کیونکہ مر تو سب مسلمان رہے تھے۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کا اسکول چل رہا ہے، تم بم پھوڑے دے رہے ہو۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، تم بم پھوڑے دے رہے ہو۔ نمازی کون مر رہا ہے؟ نمازی تو مر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والے ہی تو مر رہے ہیں۔ کون مر رہا ہے؟ جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا وہی تو مر رہا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہو گئی، اسلام کو کرنے میں جو فیز بدل گیا وہ یہی بدل گیا۔ ہندوستانی بھاشا میں کیا کہتے ہیں؟ گنڈے موالیوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی۔ ہندوستانی بھاشا میں کیا کہتے ہیں؟ گنڈے موالیوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی۔ تو گنڈے موالیوں کے ہاتھ میں جب حکومت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا۔ یزید 3.5 سال اس نے حکومت کری، یزید نے 3.5 سال حکومت کری۔ پہلی سال اس نے جو ہے وہ رسول اللہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کو جو ہے اس نے شہید کیا، ان کے 72 لوگوں کو شہید کیا سن 61 ہجری میں۔ سن 60 ہجری کے اندر اس نے حکومت رجب میں آیا۔ 61 ہجری کے اندر امام حسین کو اس نے ان کے ساتھیوں کو اس نے شہید کیا۔ سن 62 ہجری کے اندر اس نے جو ہے وہ مدینے کے بعد مدینہ نبوی کے اندر جو ہے وہ گھوڑے بچائے 3 دن تک۔ تیسرے سال جو ہے اس نے خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے وہ بم پھینکے، حملہ کیا، اس کو جلا دیا۔ اس کے بعد یزید کو تم رحمت اللہ کہتے ہو، میں لعنت ہے تم پہ، میں لعنت ہے پھر تم پہ۔ ہمیں جو حسین کو شہید کرے، جو مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ گھوڑے باندھے، خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے وہ بم برسائے، وہ رحمت اللہ ہو سکتا ہے؟ لعنت اللہ کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تب بھی لعنتی تھی، آج بھی لعنتی ہے، کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہاں گئے؟ ایک اور مت ہے، کل میں نے ذکر کیا تھا، ایک اور مسلمانوں کے بیچ میں مت ہے، ایک دماغی فطور ہے، کیا پتہ نہیں کہاں سے کیا آ گیا، کہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ 1400 سال سے آیا۔ ہمیں میرے بھائی اسلام 1400 سال سے نہیں آیا، اسلامی شریعت 1400 سال ہوئے آئی۔ اسلام تو جب سے آدم ہے تب سے ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اسلام 1400 سال سے ہے، اسلام 1400 سال سے، اسلام 1400 سال سے نہیں ہے، شریعت اسلامیہ جو ہے محمدی وہ 1400 سال سے ہے۔ اسلام تو جب سے آدم ہے تب سے ہے۔ جب نوح تھے تب بھی اسلام تھا، تب دین تھا، دین اسلام تھا۔ جب آدم تھے تب بھی تھا، جب محمد تھے تب بھی تھا۔ محمد کے بعد سے شریعت اسلامیہ آئی ہے۔ میں یوں سمجھ لیجئے، جب آدم تھے نا تو دین تو بہت سے تھے، ایسے بھی دین تھے کہ جو اللہ کے حضرت عیسیٰ ان کو اپنا بیٹا بھی کہہ رہے تھے، ایسے بھی دین تھے۔ اور جبکہ معلوم ہے دین کے اندر کہتے ہیں اللہ کا جو ہے یہ یقین رکھتے توحید پہ کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ مطلب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ معلوم نہ ہو تو کچھ کہہ دیے، یہ بھی کہہ رہے ہیں وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں عیسیٰ ان کی اولاد، سمجھ رہے؟ پھر بھی کہتے ہیں عیسیٰ ان کی اولاد، یہ بھی دین تھا۔ حضرت موسیٰ کا تھا وہ بھی دین تھا، حضرت نوح جو لائے ان کا بھی دین تھا، حضرت داؤد کا بھی دین تھا۔ تو دین تو بہت تھے،
دین ایک ایسا سمجھ لیجئے، دین ایک سرکل ہے، ایک سرکل بنائیے، اس سرکل کے اندر جو ہے اصول دین ہے، اس سرکل کے اندر جو ہے وہ اصول دین ہے۔ اصول دین کیا ہے؟ اول ہے توحید، اللہ ایک ہے، سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے، سب نے کہا اللہ ایک ہے۔ کس نے کہا؟ کیا یہ عیسائیوں نے کہا نہیں ہے؟ کیا یہودیوں نے کہا نہیں ہے؟ کیا نصیریوں نے کہا نہیں ہے؟ یا محمد، سب نے کہا اللہ ایک ہے۔ نبوت کے اوپر یقین، سب کو یقین، کوئی یہ کہہ دے کہ نبوت کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، سب کو نبوت کے اوپر بھی یقین، قیامت آئے گی قیامت پر بھی یقین، تو یقین بھی کہے کا نہیں ہے۔ تو 18 ذی الحجہ کو پورا کیا ہوا؟ 18 ذی الحجہ کو پورا کیا ہوا؟ 18 ذی الحجہ کو پوری ہوئی ولایت، اب دین پورا ہوا، دین اب پورا ہوا، اور اس کے بعد شریعت لاگو ہوئی، دین پورا ہوا پھر شریعت لاگو ہوئی۔ ہر جگہ کی شریعت، ہر دین کی شریعت الگ الگ ہے، محمدی کی شریعت الگ ہے، عیسائیوں کی شریعت الگ ہے، موسیٰ یہودیوں کی شریعت الگ ہے، ہماری شریعت الگ ہے۔ شریعت جو ہے نا وہ اسٹیٹ ایکٹ ہے، اور اصول دین جو ہے وہ سینٹرل ایکٹ ہے، کیندر ایکٹ ہے، کیندر ایکٹ ہے اصول دین، ہے نا۔ اور شریعت جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، میرا رول بہار میں لاگو نہیں ہوگا، میرا رول، اسٹیٹ کا رول بہار میں لاگو نہیں ہوگا، جموں کشمیر کا رول دلی پہ لاگو نہیں ہوگا، لیکن سینٹرل کا رول سب پہ لاگو ہوگا۔ سینٹرل کا سینٹرل کا رول سب پہ لاگو ہوگا۔ میں شریعت محمدی سے ہوں تو میرے اوپر سارے اصول جو ہیں وہ شریعت محمدی والے ہوں گے۔ اب میں یہ کہوں کہ یہ بھی ان کا بھی تو دین ہے، حضرت عیسیٰ وہ بھی تو دین مانتے ہیں، لیکن میری شریعت تھوڑی ان کے پہ اپلیکیبل ہے، ان کے اسٹیٹ ٹیکس الگ ہے، ان کا اسٹیٹ کا ایکٹ الگ ہے۔ تو یہ دماغوں سے یہ ایک دم مت بچوں کے بھی ہے، کافی ہے کہ نارمل ہر آدمی کہ اسلام تو ابھی 1400 سال ہوا۔ ارے میرے بھائی، اب ان کو کون بتائے؟ اور پڑھا لکھا آدمی وہ بھی کہہ دیتا ہے اسلام کو کتنا 1400 سال سے ہے۔ اسلام 1400 سال سے نہیں ہے میرے بھائی، شریعت اسلامیہ 1400 سال سے، اسلام جب سے حضرت آدم ہے تب سے ہے۔ اسلام آج سے نہیں، جب سے حضرت آدم ہے تب سے اسلام ہے۔ شریعت ہماری 1400 سال سے ہے۔ بس بہت زیادہ آپ کو وقت نہیں لینا ہے، آپ کو کیونکہ 8ویں کا عالم بھی اٹھانا ہے، اور یہ الوداعی مجلس ہے، ہم کو مولا کو جو ہے وہ الوداع کرنا ہے۔ کیسے رخصت کروں، کس طریقے سے رخصت کروں؟ جب آ رہے تھے نا مولا، کتنی ارمان تھی، کتنی ارمان تھی، اب کی مجلس میں یہ کروں گا، اب کی مجلس میں یہ کروں گا، اب کی سبیل کے اندر یہ کروں گا، یہاں سبیل لگاؤں گا، وہاں چائے کی سبیل لگاؤں گا، یہاں پہ کھانے کا انتظام کروں گا، وہاں پہ پانی کا انتظام کروں گا۔ 5 سال جب میں نے مجلس کری تھی نا تو لوگوں کو پانی ٹھیک سے نہیں مل پایا تھا، اب کے پانی پیک کر کے سب کو دوں گا۔ لوگ جا رہے تھے، خواتین جا رہی تھیں، شاید چائے کے لیے محروم رہ گئی ہوں، اب کے لیے ان کے انتظام الگ سے کروں گا۔ نظر مولا بھی ہے، نظر مولا کا انتظام کروں گا۔ 5 سال میں نے یہ کیا تھا، اب کی اور کروں گا۔ یہ دل میں تھا، اور ہر ختم ہو جانے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں، آنے والا وقت اور اچھا ہوگا اور کروں گا۔ اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، دنیا کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے کہ کھلانے کے بعد کوئی گھٹا ہو، کھلانے کے بعد کسی کا گھٹا نہیں، اور مولا کے نام پہ جو کھلائے گا تو گھٹ ہی سکتا ہی نہیں۔ جو امام حسین کے نام پہ کھلائے گا وہ کبھی گھٹتا نہیں ہے، 70 گنا اور بڑھتا ہے، اور 70 گنا بڑھتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ دیکھیں، باخود ایسے ایسے لوگ دیکھیں، ہم تو گاؤں برادری سے ہیں، گاؤں سے ایسے ایسے لوگ دیکھتے ہیں، بیچارے پر اتنی امداد نہیں ہے، لیکن یہ رکھ لیتے محرم کے لیے، ایک الگ سے بنا رکھا ہے خزانہ محرم کا، بچے جمع کر رہے پیسے ہی نہیں محرم کے۔
بچے کے پیسے دیتے، بچے رکھ دیتے، نہیں محلہ میں مجلس کرنی ہے، مجھے آقا کی مجلس کرنی ہے، مجھے عباس کا علم اٹھانا ہے، مجھے سکینہ کی سبیل کرنی ہے۔ آقا آپ جا رہے ہیں، آقا آپ جا رہے ہیں، جو گناہ ہو گئے ان گناہوں کو معاف فرمائیے گا آقا۔ آپ کے عزادار اتنی مصروفیت میں آپ کا کچھ کام نہ کر سکے، آپ کی اتنی خدمت کر نہیں سکے آقا۔ اور ایک وعدہ کرتے جائیے آقا کہ ہم سب عزاداروں کو ایک دفعہ اپنے روزے پر ضرور بلائیے، ایک دفعہ اپنے روزے پر ضرور بلائیے آقا۔ ہم معلوم ہے ہم بہت گناہگار ہیں، مجھ سے بہت خطائیں ہو گئی ہوں، لیکن آپ نے تو سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا، آپ نے تو حر کو بھی معاف کر دیا، آقا ہم کو بھی معاف کر دیے گا۔ جب حر جی ایسے کی خطا معاف ہو سکتی ہے آقا، تو ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دیے گا۔ آج 8 ربیع الاول ہے نا، ایک امام کی اور شہادت ہے، ایک امام کی اور شہادت ہے، اور وہ ایسا امام جو ساری امامت میں سب سے کم سن، 28 سال کا، 28 سال کی زندگی کوئی بہت بڑی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ ایسا ہے کہ جب پیدا ہوا تو بھی جیل میں تھا، اور وفات ہوئی تو بھی جیل میں ہوئی، پیدا بھی قید خانے میں ہوا، وفات بھی قید خانے میں ہوئی۔ اور ایسے قید خانہ نہیں ہے، عسکری اس کا نام نہیں تھا، عسکری کہلاتا ہے کہ آرمی کے کیمپ میں جو جیل بنی ہوتی ہے اس کو عسکری کہتے ہیں۔ آرمی کے کیمپ میں جو جیل ہوتی ہے نا اس کو عسکری کہتے ہیں، ان کا نام ہی عسکری پڑ گیا کہ عمر بھر اسی کے اندر ہے۔ اور واحد میرا ایک امام ایسا ہے، امام حسن عسکری، وہ کربلا کبھی نہیں جا پایا کیونکہ کبھی بھی ہمیشہ عمر بھر وہ قید خانے میں رہا، نہ حج عمرہ کر پایا، اس کو اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ حج عمرہ کرے، بچے ایک سے بھی نہیں مل پاتا تھا، اتنی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اگر معلوم ہو جاتا نا تو بادشاہ اس کو بھی ختم کر دیتا۔ 7 تاریخ کو کیا ہوا؟ روٹی کے اندر زہر ملا کے دیا گیا، مظلوم کو روٹی کے اندر زہر ملا کے دیا گیا، اور زہر کھا جانے کے بعد جو خادم تھا نا، جیسے ہی اس نے کھایا تو امام نے کیا کہا، اس بادشاہ سے کہہ دینا کہ جو تو نے بھیجا تھا وہ میں نے کھا لیا، جو تو نے بھیجا تھا وہ میں نے کھا لیا۔ ایک قید خانے کے اکیلا تھا، اکیلے تھے، تو جب کھو گیا تو خادم کی خود گواہی ہے، کھا لینے کے بعد آقا زمین میں تڑپ رہے تھے، آقا زمین میں تڑپ رہے تھے، اور خادم کو بلایا، اے خادم فلاں جگہ کے اوپر چلے جاؤ، ایک عورت رہتی ہے، ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اس کو میرا جو ہے حوالہ دے دینا کہ تم جا کے بوڑھے سے، ایک بزرگ ہے ان سے جا کے مل لینا، ان کے پاس چلے جانا، کہیں گے آپ نے بتایا نہیں کہاں جانا ہے، کہیں گے جب تم وہاں پہنچو گے تم کو معلوم ہو جائے گا۔ جیسے وہاں پہنچے تو کہیں گے ان بزرگ کے پاس لے جانا۔ کون بزرگ تھا؟ جانتے ہیں کون بزرگ تھا؟ کوئی اور بزرگ نہیں تھا، وہ جناب عباس علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ جناب عباس علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ کربلا کے اندر بھی عباس، کربلا کے اندر بھی عباس، اور امام کی پیروی کے لیے بھی عباس۔ دیکھتے ہیں نا کتنا وفادار ہے ہمارا عباس، زری رکھی ہوتی ہے علم کھڑا ہوتا، اتنا وفادار ہے، اتنا وفادار ہے کہ زری رکھی ہوتی ہے علم کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے زری ہو اور علم نہ ہو؟ کہیں دیکھا ہے آپ نے زری ہو اور علم نہ ہو؟ وہ ان کے پاس گیا اور بتایا کیسا ہے، بچہ آیا۔ یہ بچہ کون تھا؟ یہ ہمارے آپ کے 12ویں امام تھے، 5 سال کی عمر تھی، 5 سال کی عمر کے اندر بابا سے ملنے کے لیے آئے، بابا نے اپنی گود میں لیا، اس کو گلے سے لگا لیا، کہیں گے بیٹا میں اب جا رہا ہوں، اب تمہارے حوالے ہے۔ یہ کہنا تھا، بچہ جو ہے وہ چلا گیا، بچہ چلا گیا، غسل خفن ہو گیا، دوسرے دن صبح ہو گئی، چاہتے کہ دفن کر دیا جائے، ان کے بھائی بھی آ گئے تھے، چاہتے نماز جنازہ میں پڑھاؤں، کہیں گے نہیں، ایک بچہ آ گیا، بچہ نماز جنازہ پڑھانے لگا، بادشاہ سمجھا یہ بچہ کہاں سے آ گیا، اتنی دیر کے اندر نماز انہیں نے پڑھائی، اور اس کے بعد پھر آنکھوں سے جو اوجھل ہو گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، امام کو دفنا دیا گیا۔ اور آج تک ہمارے 12ویں امام، ہم سب ان کے لیے انتظار میں، مولا جلد آئیے، جلد آئیے، آپ کے عزاداروں کو جینے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ابھی 4 دن کا واقعہ ہے، ایک
پاکستان کے اندر ذاکر اسی ممبر سے جو ہے حق بیانی کر رہا تھا، اس کو سامنے سے گولی مار دی گئی، اس کو سامنے سے گولی مار دی گئی۔ تو یزید 1400 سال پہلے بھی تھا، یزید آج بھی پیدا ہے۔ امام جا رہے ہوں، جو خطائیں ہوئیں ان خطاؤں کو معاف فرمائیے گا، اور اگلے سال ہم سب آپ کا استقبال کریں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین۔ اٹھو تشنا دہاک بار، اٹھو اکبار، اٹھو اکبار، اٹھو تشنا دہاک بار، اٹھو اکبار، اٹھو اکبار، اٹھو تشنا دہاک بار، اٹھو اکبار، اٹھو اکبار، اٹھو تشنا دہاک بار۔ یہ کہنا شاہ کا اب گھر چلو اے میری جان اکبر، اٹھو اکبار، اٹھو اکبار، اٹھو تشنا دہاک۔ در خیمے تک پہنچی ہے روتی پیٹتی رانڈے، در خیمے تک پہنچی ہے روتی پیٹتی رانڈے، نکل آئے نہ باہر فاطمہ کی بیٹیاں اکبر، اٹھو اکبر، اٹھو اکبر، اٹھو تشنا۔ ذرا چوکو ذرا آنکھیں تو کھولو، ہوش میں آؤ، ذرا چوکو ذرا آنکھیں تو کھولو، ذرا سنبھلو تو سینے سے نکالوں میں سینہ اکبر، اٹھو اکبر، اٹھو اکبر، اٹھو تشنا۔ نہ مٹی میں ملاؤ سارے کنبے کی تمنائیں، نہ مٹی میں ملاؤ سارے کنبے کی تمنائیں، نہ رگڑو ایڑیاں اکبر، نہ رگڑو ایڑیاں اکبر، اٹھو اکبر، اٹھو اکبر، اٹھو تشنا۔ چھپا کر ہاتھ سے زخم جگر گھر میں چلو بیٹا، چھپا کر ہاتھ سے زخم جگر گھر میں چلو بیٹا، جو دیکھا گھاؤ سینے کا تو مر جائے گی ماں اکبر، اٹھو اکبر، اٹھو اکبر، اٹھو تشنا۔
اگر عباس ہوتے ہاتھ بھائی کا بٹا لیتے، اگر عباس ہوتے ہاتھ بھائی کا بٹا لیتے، اکیلا میں اٹھاؤں لاش یہ طاقت کہاں، اکبر اٹھو اکبر اٹھو یا حسین یا حسین 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 بروئے پنجتن پاک صاحب کونین محمد است علی و فاطمہ حسن و حسین، بروح عابد و باقر و جعفر و موسیٰ، رضا تقی و نقی عسکری امام خدا، پے ظہور امام زمانہ مہدی دی، وقان فاتحہ اشکان امام مبی فاتحہ۔